बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, अफ़्तार का समा और मैं हूँ बिलाल कुतुब। जिस तरह हर रोज़ इब्तिदा में खुदा का नाम लेते हुए मैं आपसे एक ऐसी आयत डिस्कस करता हूँ जो कि अहकामात कुरान में से एक सीक्वेंस में हम चल रहे हैं। हम इस वक्त सूरह बकर जो है उसके अंदर हैं, और कल मैंने जो आपसे सूरह बकर की आयत डिस्कस की थी वो थी 254। आज मैं जो डिस्कस करूँगा वो 264 है। ये तमाम वो आयात हैं जो या अय्युहल्लज़ीना आमनू से शुरू होती हैं, जो कि मोमिनों से अल्लाह ताला ने डायरेक्ट बात की और हुक्म दिया। आज का हुक्म इन बाकी तमाम अहकामात की तरह आज का हुक्म जो है इस पर भी ज़रा तवज्जो फरमाइएगा। थोड़ा सा लंबा जुमला है, आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह फरमाते हैं, दूसरों पर एहसान जताकर और उन्हें तकलीफ़ पहुँचाकर अपने सदक़े के सवाब को ज़ाया ना करो। सदक़े का सवाब ज़ाया होगा जताकर, और जताना क्या हुआ? लोगों को तकलीफ़ देना। जैसे वो शख्स अपना सवाब ज़ाया कर देता है जो दिखावे के लिए माल खर्च करता है। इसका मतलब आप जितने मर्जी नेक और पारसा हो, अगर आप वो दिखावे के लिए कर रहे हैं तो आपका माल ज़ाया ठहरा। वो ना अल्लाह पर ईमान होता है उनका और ना क़यामत के दिन पर। ये शख्स की जो मिसाल अल्लाह ने दी, कैसे दी? कहा कि एक ऐसी चट्टान जिस पर राख रखी हो और इस पर तेज़ बारिश हो, और वो राख जिस तरह वहाँ से बह जाएगी, ये तमाम मामलात आपके जो सवाब के हैं इसी तरह ज़ाया हो जाते हैं अगर आपने एहसान जताया या आपने तकलीफ़ दी या दिखावे के लिए किया। अब एक बड़ी खूबसूरत बात, ऐसे लोगों को अपनी कमाई से कुछ हासिल ना होगा। ख़वातीन हज़रात, एक लम्हे को गौर फरमाइए कि जो हासिल कमाई हम समझते हैं और जो अल्लाह ताला फरमा रहे, इनमें क्या फ़र्क है। फिर एक बहुत बड़ा अल्लाह ने यहाँ पे हमारा ज़हनी और इंटेलेक्चुअल मसला हल कर दिया। अक्सर सोचते हैं कि अल्लाह ताला इन लोगों को हदायत क्यों नहीं देता। अल्लाह क्या फरमाते हैं? अल्लाह काफिरों को हदायत नहीं देता। अब जब ये फ़ैसला अल्लाह का आ गया तो फिर ये अल्लाह का फ़ैसला आ गया। इन्हीं मौज़ूआत पे बुनियादी तौर पे सदक़े के ऊपर अपने मेहमानों से भी आज बात करूँगा। मैं अपने मेहमानों का आपसे पहले तारुफ़ करवा दूँ। मेरी पहली मेहमान मेरी प्यारी बहन खानम तैयबा बुखारी। अस्सलाम वालेकुम खानम, खैरियत से हैं? आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाते हैं यहाँ पे। और मेरी दूसरी मेहमान है ख़वातीन हज़रात, आप हैं मारिया भट्ट साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। और ख़वातीन हज़रात, आज हमारे साथ शामिल होंगे नईम हसन और मुदस्सर हुसैन साहब। और आज इंशाअल्लाह ताला जो आप इनका कलाम सुनेंगे वो दिल को ज़रूर छुएगा। बात करने से पहले आज का सवाल आपके सामने रखता हूँ। जैसे पिछला कल का जो सवाल था उसका जवाब जो है वो हमने कल अनाउंस किया। आज का जो सवाल है, और आज इसका जवाब मैं अपने मेहमानों से इसकी कुरानदाजी भी करवाऊँगा। आज का सवाल गौर कीजिएगा। सवाल है, वो कौन सा हबशी गवर्नर था जिसने काबे को गिराने की कोशिश की? ये वो खाना काबा का मामला और वाक़या है जहाँ पे कि अबाबील जो हैं वो अल्लाह ताला ने भेजी, और फिर ये एक चर्च था जिसको कि आबाद करना चाहते थे। यहाँ पे गवर्नर आया था और ये हबशा का गवर्नर था। इसका क्या नाम था? पहला ऑप्शन गवर्नर बाज़ान, दूसरा अब्रहा अला शरम, और तीसरा अरबात। ये तीनों गवर्नर जो हैं ये हबशा के ही गवर्नर हैं। गौर फरमाइए ज़रा, इसमें कौन सा होगा? नाम बड़ा मशहूर है, और इसका जो हाथी था उसका भी नाम जो है वो आपको याद होना चाहिए। इसके हाथी जो जिसने खाना काबा को नहीं गिराया था, जो बैठ जाता था, महमूद। और ये हमारे पास आपको भेजने का तरीका आपको इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आ चुका होगा अभी तक। IKS इफ्तार का समा स्पेस दीजिए, उसके बाद अपना टेलीफोन नंबर ना लिखिए, अपना नाम लिखिए, क्योंकि टेलीफोन नंबर तो आपका आ ही जाएगा जब आप SMS करेंगे। और इसके बाद आप सही जवाब को लिखकर 8126 जो है इस पे आप हमें भिजवा दीजिए, और जो सही जवाब होंगे उनकी कुरानदाजी होगी, और जो खुश नसीब होंगे इंशाअल्लाह ताला वो समा की तरफ से एक इंतहाई खूबसूरत गिफ्ट हैम्पर जो है वो उनको दिया जाएगा। ये हमारे लिए बायस इज़्ज़त है कि आपको हम गिफ्ट हैम्पर देंगे इंशाअल्लाह सही जवाब पे। आपकी तरफ सवाल लाते हुए एक वाक़या अपने सुनने और देखने वालों से शेयर करूं। एक हमारी बड़ी बुज़ुर्ग गुज़री हैं, राबिया बसरी। इनके पास एक बुज़ुर्ग आए और उनके पास बैठ के बातें करने लगे। तो राबिया बसरी उन्हें बुज़ुर्ग को कहा कि आप यहाँ से उठ के चले जाइए। कहा कि राबिया, मैं तो तेरे पास मेहमान आया हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, मेहमान तो आप आए हैं, लेकिन मैं आपसे बातें नहीं करना चाहती। कहा क्यों नहीं बातें करना चाहती? कहती क्योंकि आप तो दुनिया की बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये दुनिया के मसाइल और अजाब तो हैं ना। कहा देखो,
جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اسی کی بات کرتا ہے. تمہیں دنیا سے محبت ہے, تم دنیا کی باتیں کرنا چاہتے ہو, مجھے اللہ سے محبت ہے, میں صرف اللہ کی بات کرنا چاہتی ہوں. اور یہاں پہ ایک حاصل گفتگو پتہ ہے کہ جب وہ بزرگ جانے لگے تو انہوں نے رابعہ سے کہا, رابعہ میرے لیے دعا کرنا, جیسے سب لوگ کہتے ہیں نا ایک دوسرے سے, میرے لیے دعا کرنا. رابعہ نے اس کے لیے دعا پتہ ہے کیا کی؟ رابعہ کہتی ہیں اسے کہ آپ کو اللہ جہالت کی نامردی سے بچائے. کیا خوبصورت دعا دی, جہالت کی نامردی سے بچائے. آپ کی طرف اگر خانم میں اس بات کو لاؤں جو کہ آج 264 سورہ میں ہم نے دیکھی, جتنے بھی الہامی مذہب دیکھیں ان میں صدقے کا کہیں نہ کہیں سے تصور ضرور موجود ہے, اور الہامی مذہبوں میں تو یقیناً ہے, باقیوں میں بھی. صدقے کا بنیادی فلسفہ اور صدقے کی ایکسپلینیشن کیا کیجیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی الہامی دین یا ادیان آسمانی ہیں ان سب کا تسلسل ہے اسلام. اسلام کوئی الگ سے دین نہیں ہے. دین مسیحیت کا, جتنے بھی ادیان گزرے, دین ابراہیمی کا تسلسل ہے اسلام. وہ اجمال کی صورت میں تھے, اختصار کی صورت میں تھے. اسلام کو خالق کائنات نے اکمال کی صورت میں مکمل کر کے پائے تکمیل تک ان تعلیمات کو انسانیت کے لیے, نوع بشر کے لیے پائے تکمیل تک پہنچا دیا جو اختصار اور اجمال کے ساتھ انبیاء ما سبق کے ادوار میں بیان کی گئیں. جہاں تک آپ نے صدقے کی بات کی, آپ نے یہ جو ترجمہ بیان فرمایا قرآن کریم کی آیہ مبارکہ کا, تو وہ آیت فوراً میرے ذہن میں آئی, یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذی. اے صاحبان ایمان, جب تم صدقہ دیتے ہو تو اس کو بالمن والعذی, لا تبطلوا, باطل نہ کرو, اس کے اثرات کو ختم نہ کرو, اس کی فضیلتوں کو فنا نہ کر دو, بالمن احسان جتلانے کے ذریعے سے, والعذی اذیت و آزار کے ذریعے سے. صدقے کا جو فلسفہ ہے, پہلی چیز تو یہ کہ صدقہ ہے کیا, یہ صدق نیت سے عبارت ہے. وہ چیز جو نیت کی انتہائی سچائی, پاکیزگی, خلوص دل کی آئینہ دار ہو, اور آپ کے مال میں, آپ کے جو بھی آپ کے پاس مال و متاع ہے, جو بھی امکانات ہیں, ان میں سب سے بہترین چیز ہو, جیسا کہ قرآن کریم میں چوتھے پارے کے آغاز میں صرف مال کا ہوگا پھر؟ نہیں, صدقہ صرف مال کا نہیں ہے. میں آپ سے گزارش کرتی ہوں, خالق کائنات نے ارشاد فرمایا, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ چیز راہ خدا میں قربان نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پسندیدہ, تمہاری سب سے زیادہ پسندیدہ, قیمتی, گراں قدر چیز ہو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو آپ کہاں جوڑیں گے جب رسول نے کہا کہ ایک اچھا جملہ اور ایک مسکراہٹ جو مومن کو دیتے ہو, یہ بھی صدقہ ہے؟ یہ بھی صدقہ ہے. مسکراہٹ صدقہ ہے. کسی کی گستاخی, بدتمیزی, بری روش کے جواب میں مسکرا دینا, اس کو اسمائل دے دینا, کسی کے ساتھ برداشت اور تحمل کا مظاہرہ کرنا, یہ بھی صدقہ ہے. صدقہ محدود نہیں ہے کہ وہ صرف مال میں ہے. نیت کہاں سے ہوگی؟ جی, اس میں نیت کیسے ہوگی؟ نیت دیکھیے, نیت کا تعلق نیت سے ہے, اعماق وجود سے ہے. نیت کا تعلق آپ کی نوک زبان سے نہیں ہے, جیسا کہ لوگوں میں یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ ہم کوئی عمل انجام دینے لگیں تو لوگ مصلی عبادت پہ بھی کھڑے ہو کے کہتے ہیں 2 رکعت نماز واجب قربتاً اللہ یا مستحب قربتاً اللہ. یوں نہیں ہے. نیت آپ کے اعماق وجود سے تعلق رکھتی ہے. وہ انگیزہ, وہ احساس, وہ جذبہ, وہ تمنا, وہ خواہش جو آپ کو عمل کو انجام دینے کے لیے برانگیختہ کرتی ہے, اس کو نیت کہتے ہیں. صدقہ نیت ہے کیا؟ نہیں, دیکھیے, آپ کی نیت کا خالص ہونا ضروری ہے. یعنی جب آپ کوئی چیز کسی کو عطا کرتے ہیں, آپ کوئی اچھا جملہ کسی کو بتاتے ہیں, قولوا للناس حسنا, کوئی اچھی بات کسی کو تعلیم کرتے ہیں, آپ علم کو پھیلاتے ہیں, آپ اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں, آپ اپنے علم کی زکوٰۃ دیتے ہیں, آپ اپنی صحت کی زکوٰۃ دیتے ہیں خدمت خلق کر کے, آپ اپنے تعلقات اور وسائل و امکانات کی زکوٰۃ دیتے ہیں دوسرے کو مشکلات سے باہر نکالنے کی صورت میں, تو یہ تمام صدقات ہیں. لیکن صدقے کا اطلاق اس پر تب ہوگا, اس عمل پر, وہ آپ کا عمل ہے جو آپ نے کسی کو مشکل سے نکالا, کسی کو پیسہ دیا, کسی کو آپ نے علم سکھایا, لیکن اس پر صدقہ کا اطلاق تب ہوگا جب وہ آپ کے حسن نیت کے ہمراہ ہو. یعنی آپ کا حسن نیت اوج کمال پر پہنچ جائے. خانم ایسا ہے, یہ میں سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کیونکہ ابھی میں ماریہ سے بات کرتا ہوں کہ اگر یہ ایسا ہی ہے تو پھر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہل بیت پہ صدقے کو روک دیا, تو وہ جو اخلاق اور حسن تھا اس کی عام مومن کی پہنچ جو ہے وہ اہل بیت تک کیوں روک دی گئی؟ نہیں, وہ دیکھیے, اس کے پھر مختلف اس کی انواع و اقسام ہوں گی نا, جیسے زکوٰۃ ہے, جیسے خمس ہے,
جیسے مستحب صدقات ہیں، جیسے واجب، جیسے فطرہ ہے. خالق کائنات نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا حق معلوم للسائل والمحروم. رسول کے جو اہل بیت ہیں وہ محروم بھی نہیں ہیں، سائل بھی نہیں ہیں. اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ ہماری ماں سے صرف یہ پوچھا کہ یہ ہدیہ ہے یا صدقہ؟ آپ نے کہا ہدیہ، لے لیا. یہ جو تقسیم کی ہے تو کہ آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ نہ سائل ہیں اور نہ محروم ہیں. وہ تو کائنات کو عطا کرنے والے ہیں، وہ تو خیر البریہ کے مصداق ہیں، وہ تو سید الکونین ہیں، وہ تو سردار انبیاء ہیں، سید الرسل ہیں، عقل کل ہیں، ہادی سبل ہیں. خالق کائنات نے انہیں وجہ وجود کائنات قرار دیا، وہ اور ان کا خاندان. جی ماریا، آپ فیشن انڈسٹری سے ہیں جی ماشاء اللہ تعالی جی، اور آپ دین کی طرف بھی ہیں. آپ کو کہیں لگتا ہے کہ یہ کوارڈینیٹڈ ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے بڑی مس انڈرسٹینڈنگ یہ کہ ایک کانٹرڈکشن ہے. آئی تھنک ہر انسان کی سب سے پہلے آئیڈینٹی ایک مسلمان ہونا ہے. آئی ریمبر جب میں نے جہاں بھی جا کے میں اسلام کے بارے میں بات کرتی ہوں، میں یہ کہتی ہوں کہ میں سب سے پہلے ایک مسلمان ہوں، اس کے بعد میں ایک ماں ہوں، اس کے بعد میں ایک بیٹی ہوں، اس کے بعد میں ایک فیشن ڈیزائنر ہوں. کہیں پاکستانی بھی تو ہیں؟ پاکستانی آج کل ٹو بی ویری آنیسٹ جو پاکستان کا حال ہے، میں بہت سخت the first time in my life I'm very dejected. لیکن آپ صدقے زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں، I'm very proud. میں یہ سوچ کے آ رہی تھی اس شو پہ کہ پاکستان is number 1 in صدقات and charity and زکوٰۃ in the world. آپ کو پتہ ہے ہم officially طور پہ ایک سال میں کتنی چیریٹی دیتے ہیں؟ I have no idea. It's 2 billion. 2 ماشاء billion. اللہ. آئی تھنک یہ میرا ایک بلیف ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو جو حفاظت کر رہے ہیں نا، وہ اس لیے کریں بیکاز ہم صدقے زکوٰۃ خیرات میں نمبر 1 ہیں. ہمارے دل بہت کھلے ہیں and I'm proud of that one thing being a ساری Pakistani. پاورٹی کے باوجود آپ دیکھیے گا کہ لوگوں نے کس طرح بازار لگایا میں لوگوں کی افطار کرانے کے لیے. اور اگر باقی سارا سال بھی ہو تو لاہور لے لیں، کراچی لے لیں، لوگ جو ہیں وہ، مجھے نہیں لگتا کہ اگر لاہور میں داتا دربار کو کوئی جانتا ہے تو کوئی بھوکا سو سکتا ہے رات کو. واقعی ہے ایک جو اس کی داتا دربار کی جو ایک میریکل ہے نا، اس کے پوری دنیا سے مطلب ایوری بڈی نوز کہ وہاں پر جاؤ تو آپ کو کھانا ہر وقت مل جائے گا. اگلی میں دفعہ میں بریک کے بعد آؤں گا تو آپ سے پوچھوں گا کہ یہ جو تصوف کی طرف آپ کا رجحان ہوا، رومی سے محبت ہوئی، یہ کیسے ہوئی؟ چھوٹا سا وقفہ لوں گا. خواتین حضرات، ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، واپس آئیں گے اور انشاءاللہ خانم سے جو صدقے کی بات ہے اس کو میں تھوڑا سا اور کلیئر کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.